آج ہم بات کریں گے ملک ہندوستان میں انگریز کی آمد کیسے ہوئی اور ملک ہندوستان کو انگریز کی آمد سے پہلے ملک ہندوستان کی کیا کنڈیشن تھی اور کیا مالی حیثیت کیا تھی، اور انگریز نے آنے کے بعد ملک ہندوستان میں کیسی کیسی تباہیاں مچائی۔ اس سلسلے میں ہم ایک آزادی نمبر کے نام سے پورا ایک عنوان شائع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک جو کسی زمانے میں سونے کی چڑیا کہلایا جاتا ہے، مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی کی ریل پیل تھی۔ بہت سارے ممالک کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے، عرب کے شام، ایران، یہ تمام ممالک سے ملک ہندوستان کا تجارتی تعلق تھا۔ پھر اچانک سے یورپی ممالک کی نظر ملک ہند پر پڑی اور سب سے پہلے 1498 عیسوی میں پرتگیزی جہاز راں واسکو ڈی گاما افریقہ ہوتے ہوئے ساحلی علاقوں میں پہنچا اور کیرلا سے انہوں نے اپنی تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ واسکو ڈی گاما کے بعد پرتگیزیوں کا تجارتی قافلوں کا تسلسل یہاں شروع ہو گیا اور انہوں نے اتنا زبردست کاروباری کام یہاں پر اپنا کیا کہ یہاں کے باشندوں پر تجارت میں غلبہ پایا، اور انہوں نے 1570 میں کالیکٹ اور گوا میں اپنے تجارتی قلعے تعمیر کیے۔ کچھ مدت بعد ہالینڈ کے تاجر بھی تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے۔ اس کے علاوہ جرمنی، سویڈن، فرانس، برطانیہ اور ڈنمارک وغیرہ سے بھی بڑی تعداد میں یورپی تاجر کی ہندوستان آمد شروع، اور انہوں نے ہندوستان کے ساحلی شہروں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم۔ سن 1615 میں قیمتی تحائف کے ساتھ شاہ انگلستان کا پہلا سفارتی قافلہ خط لے کر مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں آیا، اور یہیں سے باضابطہ ہندوستان کی حکومت کا برطانوی حکومت سے سفارتی تعلق قائم ہوا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کی اجازت سے انہوں نے سب سے پہلے سورت، احمد آباد اور آگرہ میں اپنے تجارتی مراکز قائم کیے۔ اس کے بعد مدراس، کلکتہ، ممبئی وغیرہ میں بھی بہت سارے تجارتی مراکز انہوں نے اپنے قائم کیے، اور تجارت میں اتنے مضبوط قدم انہوں نے یہاں پر جما لیے کہ سن 1601 عیسوی میں انگلستان کے 101 تاجروں نے مل کر 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی، جس کا سب سے بڑا مرکز بنگال کو بنایا۔ یہیں سے اصل انگریز کی ہندوستان آمد شروع ہوئی، اور وہ تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقت آہستہ آہستہ بڑھانے لگے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذمہ داروں نے ملک ہندوستان میں اپنے نائبوں کو یہ لکھا کہ سونے کی چڑیا پر اپنے جال پھیلانا شروع کر، کیونکہ ہمیں ہندوستان میں بحیثیت قوم کے اپنا مقام بنانا ہے۔ اس کے بغیر ہماری حیثیت محض ناخواندہ مہمان کی سی رہی، دوسروں ہی کے رحم و کرم پر ہمیں زندہ رہنا پڑے۔ جس کے بعد انگریز نے اپنا تجارتی مرکز سورت ممبئی منتقل کر دیا۔ سن 1661 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب نے انگریزوں کے عزائم کو بھانپ لیا تو ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا، لیکن بعد میں ان کو پھر ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی، جس کے بعد انہوں نے کلکتہ شہر کو خرید لیا اور وہاں اپنا فوجی قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ مدراس میں بھی انہوں نے اپنا تجارتی مرکز قائم کر لیا۔ اورنگزیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز تجارت کے نام سے ہندوستان میں اپنے فوجی قلعوں تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مختلف گورنروں کے نام یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ ملک میں ان کی تجارت پر پابندی لگائیں۔ چنانچہ جب شاہ انگلستان جیمز دوم کو اورنگزیب کے اس سلوک کا علم ہوا تو اس نے کلکتہ کے قریب مشرقی بنگال کے بندرگاہی شہر چٹگام پر حملے کے لیے اپنی بحری فوج روانہ کی، لیکن اس میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے گجرات کے شہر سورت سے حج کے لیے جانے والے بحری جہازوں کو لوٹنا شروع کیا، لیکن جلد ہی برطانوی تجارتی کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا، جس کے بعد ان کی طرف سے منت سماجت کے بعد سن 1690 میں دوبارہ تجارت کی اجازت انہیں دی گئی۔ پھر تجارت کی آڑ میں آہستہ آہستہ وہ ہتھیار اور فوج اکٹھی کرنے لگے، لیکن جب تک اورنگزیب کا دور تھا ہندوستان کی حکومت مضبوط تھی، اس لیے وہ اپنا قدم نہ اٹھا سکے۔